السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم محمد عاقب السلام۔ بھائی، میرا آپ سے سوال ہے کہ خانہ کعبہ کے اطراف چاروں طرف مقتدی حضرات، نمازی حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ امام صاحب نظر نہیں آ رہے، تو امام صاحب کس جگہ کھڑے ہوتے ہیں؟ مقتدی آگے ہوتے ہیں، امام پیچھے ہوتے ہیں، اس کی کیا لوبی ہے؟ مجھے ذرا سمجھا ہے کہ ہم تو نیت کرتے ہیں پیچھے اس امام کے، مقتدی آگے ہیں، امام پیچھے، کس جگہ کھڑے ہوتے ہیں؟ تھوڑا اس سے مجھے آگاہی دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین آپ کو یا ان لوگوں کو جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں امام آگے نہیں پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے، تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھیں کہ امام خانہ کعبہ میں کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نیت کرتے ہیں نا کہ میں نیت کرتا ہوں اس نماز کے پیچھے اس امام کے، یہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کیا اللہ کو دین جتانا چاہتے ہو کہ اس امام کے پیچھے میں نماز پڑھنا ہوں؟ ارے بھائی، کس دنیا میں رہتے ہو؟ کیا یہ دنیا اللہ کی تخلیق کردہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ آپ دو امام کے پیچھے کھڑے ہو یا آگے کھڑے ہو؟ تو یہ الفاظ ادا کرنا زبان سے بدعت ہے۔ آپ کو دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ جب آپ نے وضو کر لی، حرم میں داخل ہوئے، نماز پڑھ رہے ہیں، تو بس امام کے پیچھے ہی ہیں آپ۔ امام اسی لیے امام ہوتا ہے کہ وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ اچھا، حرم میں جو امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں نا، اب انہوں نے فوٹو بھیجا ہے یہ کہ بتائیے کہ یہاں کہاں، اب اس پہ کس طریقے سے ان کو نشاندہی کروں؟ اگر میں کل بھی حرم میں تھا، تو آج کل تو بہت رش ہے، آپ وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے۔ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں نا، تو امام سب سے آگے ہوتے ہیں، اور مائکرو فون بھی جو مقام ابراہیم ہے اس کے برابر میں ہی نصب ہے، وہیں پر مائکرو فون لگا دیا جاتا ہے، اور امام صاحب چل کے تشریف لاتے ہیں اور وہاں سے نماز پڑھاتے ہیں۔ نمبر ایک، اگر امام، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ عام دنوں میں امام صاحب کو پیچھے ہی نماز پڑھانے کے لیے وہ کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن امام کے سامنے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا، ایک اس طریقے سے پیسج بنا دیا جاتا ہے جہاں امام کے سامنے فرض نمازوں میں حتیٰ کہ طواف بھی رک جاتا ہے، اور ایسی صورت میں جب امام کے سامنے سترہ ہو، تو امام کے سامنے اگر سترہ ہے اور کعبۃ اللہ اور امام کے درمیان دیوار بیچ میں حائل، وہ سترے کے طور پر کھڑی ہے، تو اس کے بعد اگر طواف بھی کر رہے ہوں لوگ، جیسے کہ تراویح میں ہوتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ امام کے آگے سے تو آپ سترہ ہے، اس کے آگے سے تو نہیں گزر سکتے نا، البتہ سترے کے آگے سے طواف چل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کی جو سمجھ میں نہیں آیا ہے وہ یہ کہ خانہ کعبۃ اللہ کے اندر امام کہاں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کے امام کہاں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کیسے نماز پڑھتا ہے، اور جیسے وہ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ ویسی نماز پڑھنے کی آپ کو توفیق سے نماز دے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ وہابی ہے، یہ تو رفع دین کر رہا ہے، یہ تو سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، یہ تو آمین زور سے کہہ رہا ہے، یہ تو سورہ فاتحہ بھی پڑھتا ہے، یہ تو جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہاں ساری چیزیں آپ آگے دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ دین بھی سیکھنے کو ملے گا، اور آپ کو سعودی عرب سے جہاں یہاں سے بہت سارے تحفے تحائف لے کر جائیں گے نا، ویسے ہی آپ دین کا تحفہ بھی لے کر جائیے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حرم میں ہی وہ سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، مقام ابراہیم کے برابر میں، مائک کے سٹینڈ وہاں پر زمین میں ہی نصب کیے ہوئے ہیں، اور وہ جب اذان کے بعد لگا دیے جاتے ہیں، جب نماز ہو جاتی ہے اس کو اکھاڑ کے
امام صاحب اور وہ مائکروفون نکال کر چلے جاتے ہیں. لوگ کارندے ہیں وہاں پر, خدمت گزار ہیں. اللہ تعالیٰ خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے اخوان اور ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے, اور اس بلد التوحید کو, بلد الامین کو اللہ تعالیٰ جتنی بھی خواب اس کے خدمت گزار ہیں ان کی خدمات کو قبول فرمائے, اور تمام مسلمانوں کو بار بار اس کی زیارت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی دعا لگی کہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو؟ کہیے آمین, اور لائک ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کو. اللہ کرے کہ آپ بار بار حرم میں تشریف لائیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.